گزشتہ رات بھارت نے پاکستان میں دراندازی کی، حملہ کیا۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس حملے کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ 5 بھارتی جہازوں کو مار گرایا۔ اس پوری صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اب جو پاکستان اٹیک کی تیاری کر رہا ہے اس کے بعد خطے کی کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید عاصم علی صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں سردار یاسین ملک پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر کے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں احوال کیا ہونے جا رہے ہیں۔ چاہے وہ کارگل کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی اور جنگ ہو جو ہماری دشمنوں سے رہی، اس موقع پر ہم نے دشمن کو ہمیشہ ان کے دانت کھٹے کیے اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ تو اس دفعہ بھی ہونے یہی جا رہا ہے، اور اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی جب کل جیسے کہ آپ نے بتایا بھارت نے دراندازی کی اور پاکستان میں کچھ جگہوں کو نقصان پہنچانے کی، سویلین جگہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پاکستان نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان کے 5 جہازوں کو مار گرایا۔ جھلک میں ہی پاکستان کی جو افواج ہیں، جو ایئر فورس ہیں، انہوں نے یہ کارروائی کر ڈالی ہے۔ ایک ایسے خطے کے اندر جہاں پر 3 ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، پاکستان، بھارت اور چائنا، اس خطے کے اندر اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بھارت کی جانب سے جو ادا کیا گیا، اس کے بعد خطے کی صورتحال آپ کو کیا لگتی ہے، کیا ہونے جا رہی ہے؟ یہ جو جنگ ہے یہ کیا عالمی جنگ میں بھی بدل سکتی ہے، اور اس جنگ کے اندر عالمی طاقتیں کس طرح سے انوالو ہوں گی؟ ہم دنیا کی صورتحال دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے نہتے فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے، بلکہ صرف فلسطین پر نہیں، اس کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں ان سب پہ، یمن پہ اور بہت سارے اور ممالک پہ حملے کیے چلا جا رہا ہے۔ تو اس تناظر میں پاکستان اور انڈیا یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ویسے ہی رہا ہے، اور اس وقت انڈیا کی اس طرح کی چھیڑ چھاڑ، یعنی یہ بات پہلے سے ہی بتا دی گئی تھی کہ ایک اس طرح کا انسیڈنٹ، یعنی ایک پہلے پلوامہ کا ڈرامہ کیا گیا تھا، اور آج جو یہ ڈرامہ جس کی بنیاد پہ یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ دیر ول بی another پلوامہ اینڈ انڈیا وڈ بلیم دس آن پاکستان، اور اس کے بعد پھر اس طرح کی ایک صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو پاکستانی افواج اس سے بخوبی واقف ہیں، اور میرا خیال ہے ان کی بھرپور تیاری ہے، اور اسی لیے وہ اس لیول کا جواب دینے کے قابل ہوئے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان نے ہمیشہ امن کی خواہش رکھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی فورم ہو، پاکستان ہمیشہ امن کا خواہاں رہا ہے۔ پاکستان کے ہر عمل سے یہ ثابت ہے، لیکن اس کو کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہاں، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ خطہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، یعنی بالکل ایسا ہے کہ ایک ماچس کی تیلی اس پورے خطے کو جلا کے بھسم کر دیتی، لیکن اس میں پاکستان کا کردار تو ہمیشہ بہت ذمہ دارانہ رہا ہے، لیکن بھارتی کردار پہ ہمیشہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں، اور دنیا کو یہ پتہ ہے کہ بھارت کس طرح سے اشتعال دلانے والی ایسی چیزوں میں انوالو رہا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ چائنا کے ساتھ جب بھارت کی ایک جھڑپ ہوئی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت نے کس طرح سے وہاں بھی منہ کی کھائی، اور وہ بھی ایک بہت ہی کرٹیکل معاملہ تھا۔ تو بھارت کا کردار اس میں بہت اچھا نہیں رہا اوور دی ایئرس۔ میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اب یہ جو بچپنا ہے اس سے نکل کے تھوڑا سا سیریس اور تھوڑا سا ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کی جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی ایک گراؤنڈ میں جنگ ہو رہی ہو، کسی ایک میدان میں جنگ ہو رہی ہو۔ آج کی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے ملک جس میں سویلین آبادیاں شامل ہیں، اور خاص طور پہ ایسی جنگ ان ملکوں کے درمیان جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے مودی کی، وہ تو ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں اوور دی ایئرز جارحانہ مزاج ہے، اور RSS کا رویہ جو کچھ انڈیا کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ خاص کر مسلمانوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں، وہیں سے اس معاملے کی بے کنی ہے وہ نظر آ جاتی ہے ہمیں۔ تو اس پوری صورتحال کے تناظر میں بھارتی عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں کیا وہ بھی اس جنگ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شامل ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیے، بھارتی عوام جو سمجھدار عوام ہے
وہ عمومی طور پہ تو امن کے خواہاں ہیں جیسے کہ پاکستانی عوام، لیکن یہ یقیناً RSS آئیڈیالوجی ہے جو کہ نہ وہاں پہ موجود مسلمانوں کو چین سے رہنے دے رہی ہے اور نہ پڑوسی ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان میں امن اور سکون اور چین سے لوگوں کو رہنے دے رہی ہے. اور بھارتی جو در اندازی ہے، جو دخل اندازی بلوچستان میں ہے، جس کے ثبوت، جس کے شواہد دنیا کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں. تو انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت ایک ایسے شخص کی حکومت ہے بھارت میں جو کہ خود کتنے مسلمانوں کا قاتل ہے. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ گجرات میسیکر میں کس طرح سے نریندر مودی کا ہاتھ رہا اور کس طرح سے وہ ان چیزوں سے نکلا. تو بہرحال عوام تو عوام ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو پستے عوام ہیں، عوام امن چاہتے ہیں. لیکن پاکستانی عوام میں تو ایک بہت اچھی چیز جو اس جنگ سے باہر آتی ہے کہ پاکستانی عوام میں اختلافات ہوں گے، مختلف چیزوں کو لے کے اختلافات تھے، لیکن اس حوالے سے ہمیں شاید شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے بھارت کا کہ اس کے اس قدم کی وجہ سے پاکستانی عوام ایک ہو گئے. یعنی کوئی اختلاف نہیں رہا. اب سب کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم سب اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ اپنے وطن کی سالمیت پر، اپنے وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اور اس صورتحال کے اندر بھی اگر کوئی کہیں نہ کہیں یہی کوشش کرتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ سب ڈرامہ ہے اور اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، یا وہ جو ایک پیج پہ ہونے والی بات آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ ہٹا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں؟ پھر یہی تو وقت ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں اور ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں ڈفرینس کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک وقت ہے، ہر قوم پہ ایک کڑا وقت آتا ہے اور یہی اس قوم کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس کڑے وقت میں ایک آواز ہوتی ہے، وہ کڑے وقت میں ایک ہوتی ہے. چائنا کی اگر ہم بات کریں اس خطے کے اندر، اس طرف امریکہ کی بات کریں، روس کی بات کریں، دیگر جو ممالک ہیں یورپین ممالک ان کی بات کریں، برطانیہ کی، فرانس کی بات کریں، اور اس طرف ہم دیکھیں تو ترکیہ ہے، اور اسی طرح سے پھر سعودی ممالک ہیں، امارات ہے، ان سب کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، کچھ دن پہلے پاکستان نے جو OIC کے اجلاس میں تمام ممالک کو آن بورڈ لیا تھا اس حوالے سے بھی، تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کی لابنگ جو انٹرنیشنل سٹیج پہ کرنے میں وہ ایک معاون مددگار ثابت ہوگا. باقی اسرائیل نے تو کھل کے یہ بات کہی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہے. بہت ہی اچھا ہوا. کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو. امریکہ کے صدر کا بیان آپ نے دیکھ لیا. وہ اس جنگ کو، اس قدم کو جو بھارت نے اٹھایا، انہوں نے اس کو ریڈیکولس کہا، اور رائٹلی سو. یہ ایک بڑا ریڈیکولس قدم ہے. ایک واقعہ جس کی ابھی تحقیق ہونا باقی ہے، انہوں نے کہا کہ وی ول انویسٹیگیٹ، ہم ان کا حساب کریں گے. تو جب ایک معاملہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں ہوا تو آپ نے الزام لگا کے اس پہ ایک حملہ بھی کر دیا. یہ کس قدر بچکانہ اور کس قدر بے وقوفانہ عمل ہے. تو انٹرنیشنل طاقتیں بھی یہ نہیں چاہتی شاید کہ جنگ ہو، اور خاص طور پہ ایک ایسے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ پہ بیٹھ کے کوئی جنگ ہو. ہاں، جھڑپیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. یعنی پاکستان بھارت کے جو لائن آف کنٹرول ہے، جو ایلیگلی آکیوپائڈ انڈین جموں اینڈ کشمیر ہے، اور جو پاکستانی سائیڈ آف باؤنڈری ہے، ورکنگ باؤنڈری، اس میں جھڑپیں تو اکثر رہتی ہیں. لیکن اس طرح سے حملہ ہونا، یہ میرا خیال ہے بہت ریئر ایک اوکیشن ہے. اس وقت ایسا ہوا تھا جب کارگل میں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. پاکستانی فوج نے انڈین بہت بڑی ٹیریٹری پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن اس درمیان اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا واقعہ میرا خیال ہے نہیں پیش آیا ہے. چین کا اور روس کا بہت اہم رول ہے کہ وہ کس سائڈ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب تک جو بیانات آ رہے ہیں اس میں تو یہی آ رہے ہیں کہ یہ دونوں یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو پاکستان کا مطالبہ یعنی کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ پاکستان کی نیریٹو کی سائڈ لے رہے ہیں. آپ اس کو فیوچر میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، نیوٹرل تو بہرحال اس سینیریو میں وین یو ہیو ٹو پک اے سائڈ یو کی ناٹ بی نیوٹرل. تو چائنا نے جب یہ کہا کہ دس نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا.
اور دینا بھی چاہیے. یقیناً چائنا کا پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا اسٹیک وابستہ ہے. ہم جانتے ہیں پورا سی پیک چائنا جو ہے وہ اس کے تھرو ایک ٹریڈ روٹ ہے, اور پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ ایک بہت عرصے سے قائم ہے. اور ساتھ ساتھ رشیا اوبویسلی اب جو دنیا ہے وہ ایک یونی پولر ورلڈ سے ایک بائی پولر ورلڈ کی طرف بڑھ رہی ہے, اور اس میں رشیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور رشیا اور چائنا مل کے یقیناً یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے تاکہ یہ خطہ محفوظ رہے اور اس خطے میں ترقی ہو سکے.